ہر بندہ پوچھتا ہے سر پورٹل انٹر گلیکٹک باتیں، اصحاب کہف، ذوالقرنین، یاجوج ماجوج، آسمان، دروازے کھل جانا، سورہ نبا کے دروازے، قرآن پاک دروازے کھول رہے. آپ بار بار اسی کے اوپر فوکس کریں. آپ کی سائیکالوجی بنا رہا ہوں کیونکہ پچھلی نسلوں نے سائیکالوجی زیرو کر دی تھی کہ اس طرف نہ چلے جانا، صرف اور صرف دیکھنا 5 ٹخنوں سے اوپر ہیں کہ نہیں، بس یہ کرو بس جنت میں پہنچ جاؤ گے. جیسے سمپل سا سوال ہے کہ اصحاب کہف 300 سال تک سوئے ہیں تو 300 سال کی ایج کی نہیں ہوئی، اللہ نے ان کو عمر ہی عطا کی تھی، یہ تو معجزہ تھا. یہ ایکسپلینیشن آپ کی معجزہ تھا، ہمیں ہی پتہ ہے معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت نہیں توڑی ادھر، اللہ تعالیٰ نے بتایا اس وقت ایک ایک آیت کر کے بتایا کہ تم ان کو دیکھتے تو ٹیرر میں آ جاتے. سوئے ہوئے بندوں کو دیکھ کے آپ ٹیرر میں آتے ہیں؟ دنیا کا سب سے بھیانک جانور بھی ہونا جس سے آپ کو ٹیرر آتا ہو، وہ سویا ہوا ہونا تو آپ کا ٹیرر ختم ہو جاتا ہے. یہ تو عام انسان سے سوئے ہوئے تھے، ان سے کیوں ٹیرر میں آئیں گے دیکھ کے؟ جی تو سب سے پہلے تو یہ پورٹلز، انٹر گلیکٹک، انٹر ڈائمینشنل، دا ہول ایسٹرو فزیکل، یہ سارے معاملات جاننے کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو سب سے پہلے یہ مفروضہ توڑ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی کام حرام بتایا ہوا ہے، یہ حرام ہے. نہیں، ایسا تو کوئی پہ لکھا نہیں ہوا. انفیکٹ آن دا کانٹری اپوزٹ چیزیں اللہ تعالیٰ تو انوائٹ پہ انوائٹ کر رہے ہیں کہ اوپر دیکھ، سوچتے کیوں نہیں ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اوپر دیکھو، عقل کس لیے دی ہے تمہیں؟ تاکہ انسان اس دور کے اندر یا اگلے آنے والے دور کے اندر پرانے دوروں کی بھی مثالیں ہیں جو میں نے آپ سے کہا نا، پرانے ادوار کو دیکھیں تو اجتماعی طور پر جو قوم تھی وہ اپنے آپ کو جس ہائرارکی میں پلیس کر رہی تھی، اس ہائرارکی کے ٹاپ ہمیشہ ان لوگوں کو دیا جاتا تھا کہ جو بڑے سوالوں کا جواب دے رہے تھے. اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ ہم کدھر کیا کر رہے ہیں ادھر، یہ کیا ہے، یہ نقشہ بتاؤ پوری کائنات کا، یہ اوپر ستارے نظر آ رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ لٹکے ہوئے کیوں ہیں، گر کیوں نہیں رہے، یا ہم اس کا حصہ ہیں، یہ ہمارا حصہ ہے، میرا کیا تعلق ہے ان سب چیزوں سے. یہ بڑا سوال ہے. تو جو ان سوالوں کے اوپر جواب دے رہے تھے وہ ان کو، اور جو سینسیبل جواب دیتے تھے ان کو فلاسفی کی پیک پہ رکھا جاتا تھا، انہی کو مانا جاتا تھا کہ اب یہ باقی کے معاملات بھی انہی کے ان فارمولا کے اوپر لگائے جائیں. اب ہمیں پتہ ہے فزکس بتا رہی ہے، تو اگر آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، میں اور آئنسٹائن بیٹھے ہوئے ہوں گے اور میں بتاؤں گا یار یہاں پہ آسمانوں میں یہ چل رہا ہے، آسمانوں میں وہ چل رہا ہے. آئنسٹائن صاحب اپنے اگر کوئی غلط بات بھی آئنسٹائن کر دے گا کہ آسمانوں میں یہ نہیں، یہ چل رہا ہے، کیپلر لا کو ایسے نہیں ایسے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، گریویٹیشن کو فیل کیسے کرنا ہے آپ نے ان دا لارجر سینس، جی کیپٹل جی کو کس طریقے سے آپ نے، میں نے تھیورائز کی ہے. تو میں جتنی مرضی اصلی والی سائنس بھی لگاؤں، وہ خالی تھیوری بھی دے دے، مطلب وہ خالی کیا پتا وہ اس وقت کے لیے غلط بات بھی کر رہا ہوں، تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ آپ ظاہر آئنسٹائن کی بات مانیں گے. سو یہ تو بیسک سیروٹونرجک پروسیس ہے. اجتماعی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ قومیں شروع سے اوپر کی طرف کا رخ کرتی آئی ہیں. اور ہمیں اب لٹریچر مل گیا ہے، سومیرین مل گیا ہے، کیڈین مل گیا ہے، ماین مل گیا ہے، ایون انڈونیشین مل گیا، مطلب اس ریجن کے بھی جو قلم کاری انہوں نے دیواروں پہ کی وہ بھی پتہ چل گیا ہے. چائنیز مل گیا ہے، انڈین مل گیا ہے، سارا 7 آسمان اوپر، آسمان سب اوپر کی طرف رخ کر کے بیٹھے. تو اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بھی فزکس کے تھرو اوپر ہی کا رخ کر کے بیٹھے ہیں. اب وہ ایلون ماسک مارس پہ جانا چاہ رہا ہے یا ناسا جہاں پہ بھی جانا چاہ رہی ہے، تو ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ تصدیق کرتے ہیں ان کی، یا ان کو نچلی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ ناسا والے بے وقوف کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں دیکھتا. ہمارے اندر کی یہ مشین ہے جو کہتی ہے کہ نہیں، انہی کے تھرو. وائی از گوئنگ ٹو دا مون اور مارس سچ اے بگ ٹاپک ان دا پلانٹ؟ کیا ملے گا مارس پہ؟ نو ون ایون نوز کہ مارس پہ ملے گا کیا، مطلب اگر ہم سیٹل ہو گئے تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ واٹ از دا پرسنل گین؟ یہ اندر کی کیمسٹری ہماری جو اس چیز کو بار بار، اسی چینل کو بار بار سبسکرائب کری جا رہی ہے کہ اوپر کیا چل رہا ہے. بچہ اوپر دیکھ کے ایلون مسک اور ناسا کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ میں ایلون مسک کا نام جانتے ہی کیوں ہیں ہم؟ You need to understand SpaceX is just another company. Why is it the most valuable company in our fascination? It's talking to our inner core. یہ اللہ کی ڈیزائن کی بھی مشین ہے جو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں بھی اوپر دکھا رہا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم سے اوپر دیکھنے کی باتیں ہو رہی، انہوں نے ٹیلیسکوپ ایجاد کی ہوئی تھی، اوپر کیوں دیکھ رہے تھے؟ میرے اس تمام سیاق کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ اوپر وہ کسی اور طریقے سے دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے. اور باقی قومیں بھی اوپر کسی اور، احادیث کا ذخیرے ہیں پچھلی قوموں کے اوپر، انہوں نے کر کے کیا دکھا دیا ہے، وہ سائنس کے تھرو، فزکس کے تھرو دیکھ رہے تھے. میں آپ کو اس لیے بار بار پورٹل انٹر گلیکٹک، یہ میں آپ کی نفسیات ٹرین کر رہا ہوں. مجھے نہیں کوئی پورٹل کھولنی یا بند کرنی، میں آپ کی نفسیات کی پورٹل کھول رہا ہوں کہ اس پورے سبجیکٹ میٹر کو کبھی بھی نہ چھوڑ دینا، اس کے تھرو قرآن پاک کے تھرو جست لگا، کیونکہ یہ ہائرارکی آف ڈومیننس میں مسلمان کو اوپر لے کے جا رہا ہے. کیا؟ ایسٹرو فزکس، نیورو بایولوجی.
سوچیں تو صحیح, میں یہاں پہ اگر جمعے کا خطبہ شروع کر دوں اور فضائل کا درس سناؤں اور بتاؤں بیٹا امی ابو کی خدمت کیا کرو, جھوٹ نہ بولا کرو, آپ نے 3 منٹ کے بعد چینل ٹیون آف کر دینا. You need to understand, we have to speak in the grammar of wherever the fascination, wherever that fascination is, of the demographic which is going to take over the future. بابے ہوں, مولوی ہوں یا پروفیسر ہوں, انکل ہوں, امی ہوں یا ابو ہوں, انہوں نے میرے چینل کبھی بھی نہیں دیکھنے. میرے چینل اس یوتھ کو نظر آ رہے ہیں کہ okay, yeah, you know, we speak the language, man, we get that. So what's the use? That's an amazing question. That's the best question کہ میں کیا کروں. میں بتاتا ہوں نا کیا. Open up yourself to the bigger realms where you will be placed through the power of the Quran now. آپ کی سائیکالوجی اتنی زیرو ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ مسلمان اپنی تحریک میں موومنٹ نہیں کر سکتا. قرآن بیک کر رہا ہو نا تو آپ ریلیجیسلی موو کرتے ہیں پھر اس فیلڈ میں. پوچھ لیں پچھلی نسلوں سے, جب بھی انہوں نے کوئی ایسے کام کیے جو ان کی سپرسٹیشن نے نہ کی تھی, اس کو وہ پوری طرح اپلائی نہیں کر سکے. اسی لیے آدھے تیتر آدھے بٹیر نسلیں نکالی ہیں مسلمانوں نے اپنی. جب مسلمان قرآن پاک کے تھرو دروازہ کھولا ہے انہوں نے اپنی پچھلی ہماری پرانی نسلوں نے جو کہ فرسٹ موورز تھے, قرآن پاک کے فیول کے تھرو پر گئے تھے اور پوری دنیا تابع ہو گئی تھی, کیونکہ ڈومیننس کی ہیرارکی وہی رہے گی. جو ستاروں کے سوال سالو کر کے دے گا وہ ہمارا ڈیڈی ہے. یہ سب کو پتا ہے. انسان کی فطرت کے اندر سے نا ڈیمانڈ ہے اس چیز کی. زمینی سارے کے سارے کام ہاں ٹھیک ہے, گڈ ٹو ہیو, نچلے سطح کے کام ہے. آسمانی کام بالائی سطح کے کام ہے, اوپر کے ہمارے ڈومیننس کے اوپر کے کام ہے. دیس مین شوڈ کال دا شاٹس آن دا, you know, we will give him all the money and the resource because we respect him more than anything else. We revere him. We will follow him blindly into the, you know, black space and the emptiness where the biggest risk will be for myself, but it will be, you know, it will suffice for the biggest fascination جو کہ اندر ڈیزائن میں آئی ہے میرے. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, آپ کو پتا ہو یہ بڑا جینوئن سوال ہے. ہر بندہ پوچھتا ہے سر پورٹل انٹر گلیکٹک باتیں, اصحاب کہف, ذوالقرنین, یاجوج ماجوج, آسمان, دروازے کھل جانا, سورہ نبا کے دروازے, قرآن پاک دروازے کھول رہے. آپ بار بار اسی کے اوپر فوکس کریں. آپ کی سائیکالوجی بنا رہا ہوں کیونکہ پچھلی نسلوں نے سائیکالوجی زیرو کر دی تھی کہ اس طرف نہ چلے جانا, صرف اور صرف دیکھنا 5 ٹخنوں سے اوپر ہیں کہ نہیں, بس یہ کرو بس جنت میں پہنچ جاؤ گے. جیسے طلاق دیتے وقت کیا کرتے ہیں اور وضو کرتے وقت کیا کرتے ہیں, یہ پچھلی نسلوں نے اسلام دیا ہمیں. اگر اسلام ہمیں فزکس کا گفٹ دے دے, اسلام کے تھرو آ جائے کہ ایک ون آف دا مینی تھنگز ہے, مگر اسلام کا لیبل لگا ہوا ہے, مسلمان کی تحریک کروڑ گنا تیزی سے آگے جانی. ہمیں یہ باتیں ہمارے بچوں کو, ہماری پچھلی نسل کو اینٹی اسلامک لگتی تھی. یہ باتیں اینٹی اسلام, اس لیے موو ہی نہیں کرتے تھے. نہ میتھمیٹکس کی طرف موو کیا ہے, نہ فزکس کی طرف موو کیا. اتنی اینٹی اسلامک تھی تو کلاسیکل ٹائم کے اور پوسٹ کلاسیکل ایرا کے سارے اسکالرشپ نے کسی نے بھی فتویٰ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا اس کے خلاف؟ مسلمان تو کھلے عام موو کر رہے تھے اس کے اندر. آپ اس وقت کے پوپ کی, خوارزمی کے ٹائم کا جو پوپ تھا نا, اسپین میں ہوتا تھا اس وقت پوپ, اس کے لیٹرز پڑھیں آپ خوارزمی کے نام کے اوپر. وہ لگتا تھا اللہ کے نام کی دعوت دے رہا خوارزمی. اس وقت کیوں نہیں کوئی فتویٰ لگ رہا تھا؟ کیونکہ سب کو پڑھتا قرآن پاک کی لینگویج ان کو آتی تھی, سب کے سب بات ہی ہو رہی. اٹس ون آف دا گریٹسٹ, ناٹ دا اونلی, یاد رکھیے گا, دیٹس ناٹ دی اونلی سبجیکٹ میٹر آف دا قرآن. میں نے آپ سے کہا نا, بٹ ون آف دا bigger portions of the Quran is opening the minds towards the, you know, whatever's going on. حدیث ایسی ہیں کہ صحابہ کی فیسنیشن ٹپک رہی ہے صحابہ کی ان حدیث میں سے کہ کیا ہی سوال پوچھا ہوگا, کس تحریک کے اندر سے یہ سوال آیا ہوگا کہ نبی اسلام نے آسمانی اور آسمانوں کی اور سماوات کے بارے میں ڈیٹیل کر کے حدیث سنائی. سوچیں صحابہ کی فیسنیشن کیا تھی. نبی اسلام سدرۃ المنتہا کے سارے سفر بتا رہے تھے, کب کیا کہاں دیکھا. آج کیا ڈسکشن ہے, کسی ایک بچے کو نہیں پتا اس معراج کی حدیث کا. کیوں ہٹا دیا گیا اس پورا کا پورا سبجیکٹ میٹر؟ نہیں اس طرف نہ چلے جانا, کیونکہ مولوی صاحب کو سائنس نہیں آتی. جو مولوی صاحب کو سائنس نہیں آئے گی تو ظاہر ہے وہ پھر استنجائی کرنا ہی سکھائے گا نا, آپ کو وضو کرنا سکھائے گا, طلاق دینا سکھائے گا. 1000 کتابیں لکھی ہوئی ہیں عورت کے ساتھ شوہر کے سلوک کیا ہونے چاہیے, بیوی کے اور شوہر کے. اور ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, دیٹس ہاؤ یو گونا کانکر دس پلانٹ. یہ اس اسلام کے قانون لانے کے لیے یہ آپ کے ازدواجی مسائل کے اوپر پی ایچ ڈی اور آسمانی مسائل کے اوپر کلاس 1 کی بھی آپ کے پاس انفارمیشن نہیں. That's where I want my youth to move. My youth is hungry for it because اچھا یا برا ہے, گورے نے وہ فیسنیشن جو ہے نا وہ انوائٹ کر دیے یوٹیوب کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو انوائٹ کر دیے. Okay, I am trying to place the Quran right in the middle of the current
psychology and the original fascination of the individual. اس کے بیچ میں قرآن آتا ہے. اور that's what I want you to understand. دجال کا گدھا آسمانوں میں ٹریول کر رہا ہے. You think that's explainable through physics? No, it's not. So we are beyond physics. یہ کوئی اور لاز ہیں جو انوائٹ ہوں گے. سمپل, کیونکہ لائیو اینیمل ہونا ضروری ہے اس کے لیے. اور وہ کیسے مجھے پتا ہے؟ وہ حضرت صالح کی اونٹنی لائیو اینیمل ہے, زندہ رہی ہے, اس کا بچہ تھا, لائیو اینیمل ہے, کوئی فینومینا نہیں ہوا, کوئی illusion نہیں تھی جو فزکس کے تھرو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں. اٹس ناٹ ایکسپلینیبل تھرو فزکس کے. پتھر پھٹے گا اور لائیو اینیمل باہر آئے گا. It is only explainable through the phenomena of interdimensional or intergalactic motion. آپ مجھے اس قرآن پاک کی اس آیت کا اور حدیث کے انبار کا صالح کے ٹائم کے اوپر آپ اسے ایکسپلینیشن دے کے دکھائیں کسی اور سبجیکٹ سے, مل ہی نہیں سکتی. فزکس سے بھی نہیں مل سکتی. بائی دا وے فزکس بھی ایک تھیوری دے گا کہ اوکے دس کین ہیپن, وی کین اسیوم دیٹ اٹ واز اے ورم ہول اوپننگ تھرو دیٹ اسٹون. اوکے ویل دیٹس ون آف دا مینی تھنگس, بٹ ڈڈ اٹ ہیپن؟ آف کورس اٹ ہیپن. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تحریک سیٹ, آپ کا موشن سیٹ کریں کیسے؟ بلیف میں ڈال کے. اپنی آیت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی. اب آیت آگے میری بلیف ہے, میری بلیف جس چیز کے اوپر ہوگی میں اس کے اوپر موشن کروں گا نا. جب بلیف ہی شیک کر دیں گے یہ سارے مولوی آ کے تو میرا موشن ختم ہو جائے گا. اس لیے مسلمان سائنس سے دور ہو گئے. اور سائنس تو چھوٹی سی لونڈی ہے, ایک ہماری چھوٹی سی لونڈی ہے سائنس. کل کو کوئی اور ہم نے چیزیں نکالنی ہیں, مگر قرآن پاک کی فیولنگ سے نکالیں گے نا, کیونکہ قرآن پاک اتنی آگے کی چیزیں بتا رہا ہے کہ جو اس وقت کی فزکس ایکسپلین نہیں کر سک رہی ہے. مجھے یہ فیسینیٹ کرتی ہے بات, مگر اس مولوی کی انفیریئر سائیکالوجی کا ٹرین ہوا بچہ ڈہریا ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد آ کے لٹرلی ایتھیسٹ ہو جاتا ہے کہ میں ایسے قرآن کو کیسے مان لوں. یہ تو بالکل ہی دقیانوسی فرسودہ سی آبجیکشن لگا کے بیٹھے میں آپ, او قرآن کی نہیں ہے. قرآن نے تو فزکس کے ابھی فزکس کے ہمارے پڑ پوتوں ککڑ پوتوں نے جا کے وہ ایڈوانسمنٹ دیکھنی جو قرآن پاک ابھی بتا رہا ہے. اس وقت کا وہ 2 نمبر بندہ جس طریقے سے قرآن کو انٹرپریٹ کر رہا ہے اس کے بچے نے ایتھیسٹ ہونا ہی ہونا ہے. اور دیکھیں اس وقت جتنے بھی اردو اسپیکنگ ایتھیسٹ ملیں گے نا, سب کے گھروں کے ماحول ویسے ہی ہوں گے, سپرسٹیشس اسلام والے. سمپل سا سوال ہے کہ اصحاب کہف 300 سال تک سوئے ہیں, تو 300 سال کی ایج کی نہیں ہوئی, اللہ نے ان کو عمر ہی عطا کی تھی, یہ تو معجزہ تھا. یہ ایکسپلینیشن آپ کی معجزہ تھا, ہمیں بھی پتا ہے معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت نہیں توڑی ادھر. اللہ تعالیٰ نے بتایا اس وقت ایک ایک آیت کر کے بتایا کہ تم ان کو دیکھتے تو ٹیرر میں آ جاتے. سوئے ہوئے بندوں کو دیکھ کے آپ ٹیرر میں آتے ہیں. دنیا کا سب سے بھیانک جانور بھی ہونا جس سے آپ کو ٹیرر آتا ہو, وہ سویا ہوا ہونا تو آپ کا ٹیرر ختم ہو جاتا ہے. یہ تو عام انسان سے سوئے ہوئے تھے, ان سے کیوں ٹیرر میں آئیں گے دیکھ کے؟ اتنی سی بات مولوی صاحب کے دماغ میں نا کھوپڑی میں جان نہیں رہی, کیونکہ وہ ٹرین ہوا آیا اپنے سند یافتہ اساتذہ کا کہ جو اس طرح بات نہیں کر سکتے. کیوں؟ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی اس کو ایکسپوجر ہی کوئی نہیں. آج کل کا یوتھ ایکسپوز ہے.